الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ یا رحمتا للعالمین یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزن فضلا وجودا والکرم. بعد حمد و صلاۃ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ اعظم اعلی حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام اور سامعین افکار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان انتہائی خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. مجھے دوستوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج کی اس نشست میں جو ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کا اسم پاک سن کر انگوٹھے چومتے ہیں اس حوالہ سے بات کی جائے، تو اسی حوالہ سے میں چند گزارشات، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے اور اس بات کی اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا اسم پاک سنتے ہیں تو ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ عمل کرنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہمارا دل سکون پاتا ہے اور یہ عمل ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہ عمل ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں کہ ثابت تو ہے، اس کے حق میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس کسی بندے کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کے برعکس کسی بندے کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور اس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی کہ آدم علیہ السلام روح البیان میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی، یہ روایت نقل فرمائی کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا میں تیرے حبیب علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی اس عرض پر، روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اظہر اللہ جمال حبیبہ علیہ السلام فی صفائے ظفرِ ابہامہ. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جو انگوٹھوں کے ناخن ہیں ان ناخنوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا. اپنے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو انگوٹھے ہیں، ان کے ناخن جو ہیں، ان میں اپنے حبیب علیہ
السلام کی جو حسن و جمال ہے، حضور کے جمال کو ظاہر فرمایا تو قبل آدم علیہ السلام ظفرئی ابہامئی، آدم علیہ السلام نے جب اپنے آقا کریم علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام اور اللہ کریم کے حبیب کریم علیہ السلام کے جمال کا مشاہدہ کیا تو قبل آدم علیہ السلام نے چوم لیا، اور چوم کر کیا کیا؟ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں فَصَارَ أَصْلًا لِذُرِّيَّتِهِ، یہ عمل قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دلیل بن گیا، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دلیل بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب لما، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس معاملے کو، اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا لما خبر جبریل والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل سن، من سامع اسم فی الاذان، جو بندہ بھی اذان میں میرے نام کو سنے گا، حضور فرماتے ہیں قبلا ظفرئی ابہامئی ووضعہما علی عینیہ، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے گا، چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یام ابدا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو یہ گارنٹی عطا فرماتا ہوں کہ اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے سلامت فرما دے گا، وہ شخص کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا۔ کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا۔ اس کی سامنے محترم پھر آگے چلے، اسماعیل علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا وہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو 100 سال کان رجل فی بنی اسرائیل صلی اللہ تعالی مئۃ سنہ، جس کی 100 سال زندگی ہوئی، گناہوں میں زندگی بسر ہوتی رہی، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ جب دنیا سے گیا بنی اسرائیل والوں نے اس کو لیا اور ایک نامناسب مقام پہ پھینک دیا تو اللہ کریم نے فوح اللہ تعالیٰ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ان اخرجہ وصلی علیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں سے نکالیں اور اس کی نماز پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، میں تیل سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ مغرب کو تھوڑا وقت باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ان بنی اسرائیل شاہدوا انہ عصاک مئۃ سنہ، بنی اسرائیل والے تو یہ عرض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے 100 سال تیری نافرمانی میں زندگی بسر کی، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہ ھکذا، اے موسیٰ یہ شخص ایسا ہی تھا، گناہوں میں زندگی بسر ہوتی رہی، لیکن الا کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا، ونظر الی اسم حبیبی علیہ السلام، تورات میں یہ میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک کو دیکھتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ قبلہ، میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک کو چوم لیتا، ووضعہ علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا۔ اے موسیٰ فشکرت لہ ذالک، اس شخص کا وہ عمل اس بندے کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا۔ وغفرت لہ، اور میں نے اس عمل کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس سے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب امتی یہ کام کرے گا، اللہ کی کتنی رحمتیں اس بندے پہ نازل ہوگی، کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے چلیں، یہ تو بات ہوئی آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ بات بھی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رول بیان میں بھی نقل فرمائی اور امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں بھی نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام حاضر ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں تو جب اذان میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مقام پہ
پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ یہاں پہ پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں. جب اذان مکمل ہوئی، یہاں پہ یہ بات بھی کرنا، یہاں پہ یہ بات بھی واضح رہے کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آقا کریم علیہ السلام کا اسم پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوما تو آپ کی جو آواز ہے، سیٹی کی آواز پوری مسجد نبوی شریف میں بلند ہو جاتی ہے. اس محبت کے ساتھ، اس فراختگی کے عالم میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کا اسم پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوما. جب اذان مکمل ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام جو دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، حضور علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر یہ کیا عمل کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا کہ آقا میں نے تو آپ کی محبت میں ڈوب کر جب آپ کا اسم پاک سنا تو آپ کی محبت میں ڈوب کر میں نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگایا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی. حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی قیامت تک یہ عمل کیا جو میرے اس غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کو یہ سند عطا فرماتا ہوں حدت لہو شفاعتی. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا. اس بندے کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی. کس کی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک سن کر حضور علیہ السلام کے اسم پاک کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا. اس کی سامنے محترم یہ عمل کرنا بہت سارے دلائل اس پہ موجود ہیں. یہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ عمل کرنے سے حضور کی محبت دل میں بڑھتی ہے، یہ عمل کرنے سے انسان کو اللہ کریم کی رضا ملتی ہے. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فتاوی شامی فقہ حنفیہ کا تقریباً بہت مستند فتاوی ہے، یہ بات یاد رکھیں. فقہ حنفیہ کا 12 جلدوں پر امام ابن عابدین حنفی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتاوی فقہ حنفیہ کا تقریباً مستند ترین فتاوی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب الاذان میں فتاوی شامی میں وہ فرماتے ہیں کہ یستحق ان یقال عند السماع الاولى من الشہادۃ. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ بات مستحب ہے، باعث فضیلت ہے، باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے. فرماتے ہیں کون سی بات؟ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم پاک اذان میں سنا جائے تو کیا کہا جائے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور کا نام سنا جائے تو اس انداز میں عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے. یعنی یہاں پر انہوں نے کسی مقام کے علاقے شام میں بیٹھے ہیں یہ لکھ رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جس بھی مقام پر بندہ ہو جب بھی حضور علیہ السلام کا اسم پاک سنے تو اسی انداز میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں وَعِنْدَ شَهَادَةِ ثَانِيَةٍ، جب دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک سنے تو آپ فرماتے ہیں کیا کرے؟ کہے قُرَّةُ عَيْنِي بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسماع والبصر. آپ فرماتے ہیں بادا ودائے ظفر ابہامئہ علی العینین. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں، آنکھوں پہ رکھ کر کہے قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ، آقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے. اور پھر یہ دعا کرے اللہم متعنی بالسماع والبصر کہ اے مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک کو میری سماعت کے لیے، میری سماعت کے لیے، میرے دل کے لیے قرار بنا دے. جب بھی تیرے حبیب علیہ السلام کا نام سنوں تو مجھے سکون مل جائے. اور پھر یہ کہے اور آپ فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا فَإِنَّهُ علیہ السلام قائدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو یہ ضمانت ادا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے روز اس بندے کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور آخر میں انہوں نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک سن کر
اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا مدخلہ، انا حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قائدہ و مدخلہ فی صفوف الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو یہ ضمانت عطا کرتا ہوں، کیا انا قائدہ، قیامت کے دن اس بندے کو اپنے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میرا نام سن کر اپنے گھٹنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، انا قائدہ، قیامت کے دن میں اس بندے کو اپنے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا، وَمُدْخِلُهُ فِي صَفُوفِ الْجَنَّةِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دست مبارک سے اس بندے کو جنت کے صفوں میں داخل فرماؤں گا۔ اس بندے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے، کتب کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھے، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ اپنے آقا علیہ السلام کی اسم پاک کو سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ پھر یہ میں کہتا ہوں کہ اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، حدیث کی کتب میں، سیرت کی کتب میں کہیں سے بھی کوئی بندہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔